ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لیتے ہیں، نہ ان کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں ملٹری لاز کا پتہ ہے کہ کیا ہیں. ایسے ہی بیٹھ کر وہ ادھر کی ادھر ہانک رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر سب سے پہلے تو چونکہ یہ بہت بڑا اہم ادارہ ہے اور سینسیٹیو ہے، بالکل سپر سینسیٹیو ہے، جس کے بارے میں بات کرتے بار 100 بار خیال کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، جب آپ جناب عاصم منیر صاحب کی بات کرتے ہیں تو میری ان کی ملاقات ان کے چیف آف آرمی بننے سے پہلے ہوئی. میں ان کو نہیں جانتا تھا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ٹک 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 پڑھتا گیا. تو پھر انہیں میں نے گزارش یہ پیش کی کہ یہ اصولی طور پر 3 اسٹار جرنیل کا ہاتھ ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے وہ پرائم منسٹر رہیں گے 5 سال پورے. اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ 4 عمودی خط ان کے ہاتھ پر پائے جاتے ہیں. ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے. نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے. یہ ایک مونٹ آف جوپیٹر، مونٹ آف سیٹن، مونٹ آف اپالو اور مونٹ آف مرکری، 4 خط پائے جاتے ہیں. اور یہ چاروں خط جس ہاتھ پر بھی ہوں وہ شخص یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتا ہے، لیکن رہتا مشکل میں ہے. اچھا، آئے گا اقتدار میں لیکن وہ رہتا مشکل میں ہے جس کے ہاتھ پر بھی یہ 4 خط پائے جائیں. جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے، ڈبل راجہ یوگ. وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو مقدر کی لکیر کے حوالے سے مشکل میں رہتے ہیں، بنا وجہ مشکل میں نہیں رہتے. بلا وجہ مشکل میں رہتے. واہ. تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے ہاتھ پر جو 4 خط پائے جاتے ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اقتدار میں تو آئیں گے لیکن مشکل میں رہیں گے. واللہ عالم بالصواب. آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھا ہے، کیا کہتی ہیں ان کی لکیریں، ان کی شخصیت کیسی ہے؟ اچھا، یہاں میں ایسی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے بارے میں مختلف قسم کی بونگیاں مارتے ہیں. ہاں، نہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کے مکمل طور پر جو ایک نام نہاد ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لیتے ہیں، نہ ان کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں ملٹری لاز کا پتہ ہے کہ کیا ہیں. ایسے ہی بیٹھ کر وہ ادھر ہانک رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر سب سے پہلے تو چونکہ یہ بہت بڑا اہم ادارہ ہے اور سینسیٹیو ہے، بالکل سپر سینسیٹیو ہے، جس کے بارے میں بات کرتے بار 100 بار خیال کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، جب آپ جناب عاصم منیر صاحب کی بات کرتے ہیں تو میری ان کی ملاقات ان کے چیف آف آرمی بننے سے پہلے ہوئی. میں ان کو نہیں جانتا تھا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ٹک 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 پڑھتا گیا. تو پھر انہیں میں نے گزارش یہ پیش کی کہ یہ اصولی طور پر 3 اسٹار جرنیل کا ہاتھ ہے اور 1 سٹیپ پروموشن آگے چل کر آپ کی مزید ایک اور ہو جائے گی. واہ. تو جناب سید عاصم منیر صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب، میں 3 اسٹار جرنیل ہوں اور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی ہوں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو میں نے ڈیٹ دی ہے، میری ریٹائرمنٹ قمر باجوہ سے 4-5 ماہ پہلے ہو جاتی ہے. میں نے کہا جناب قمر باجوہ صاحب کے بھی ہینڈ پرنٹ اور ان سے باقاعدگی سے میری ملاقات بھی ہے. وہ آگے چل کر اگلے نہ تو انہیں ایکسٹینشن مل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. میں آپ کے ہاتھ پر آپ کی وہ تاریخ کے ریٹائر کب ہو رہے ہیں اس کو نہیں مانتا. میں اپنی لکیروں کے ساتھ جاؤں گا. ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بہت تگڑی ہے اور ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اور انہی 2 حوالوں کے حوالے سے ان کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ پھر چیف آف آرمی بھی بنے. واللہ عالم بالصواب. ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. شخصی اعتبار سے
وہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادوں میں بڑی پختگی رکھتا ہے، تو ان کے ہاتھ چونکہ سارے کے سارے 6 ابھار نمایاں ہیں تو ان کے ارادوں میں بڑی پختگی پائی جاتی ہے، واللہ علم بالصواب۔ مل صاحب 2025 ہے، عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹس کیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر جو سختی ہیں وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ بالکل ڈبل راجہ یوگ، یعنی کہ ایک بار اور وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈبل راجہ یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے وہ بڑی طاقتور اور مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، خواہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے متعلق ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ ہارٹ لائن ان کی یہاں سے نکلتی ہے جو بنیادی طور پر جنسی کشش کی علامت ہے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی بی بی جو ہے صدقے جاماں گیندی ہے۔ یہاں گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں تک آتی ہے۔ یہ ایک چاند بنا ہوتا ہے، اگر اس کو کلوز کر کے لیں تو یہ چاند جو ہے ہلکا سا بنا ہوا ہے۔ یہ راجر مور کے ہاتھ پر بھی تھا۔ اچھا، جیمز بانڈ 007 سیریز کا پہلا جیمز بانڈ، بالکل بالکل۔ یہ بنیادی طور پر جس ہاتھ پر بنا ہو وہ اپوزٹ سیکس میں اتنا چاہا جاتا ہے کہ درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے۔ یہ تو ہے ویسے خاص۔ لیکن مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی سفر باقی ہے، ابھی سفر باقی ہے۔ ابھی سفر باقی ہے، اس لیے کہ مقدر کی لکیر کا اس کے ساتھ درست ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ ابھی تھوڑی بکھری ہوئی ہے۔ تو 2025 میں تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ پگڈنڈیاں جو ہیں وہ ہلکی ہلکی صاف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اور ان کی رہائی جو ہے ان کے اقتدار سے منسلک ہے، واللہ علم بالصواب۔ یہ بڑی گہری بات کہہ دی جی، اقتدار سے منسلک ہے۔ چلیں، بہت بڑی گہری بات کہہ دی، اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ خان صاحب کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، زندگی کی لکیر وہ سیف زون میں ہے۔ جب زندگی کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کی زندگی اور موت کے بارے میں پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں کی جا سکتی۔ جب اتنی کی بات کرتے ہیں تو عمر کے 92 میں جا کر مہاتیر محمد پرائم منسٹر آف ملائیشیا بنے۔ واہ 90، واہ واہ واہ۔ بہت بڑی عمر کے لوگوں کو اقتدار میں آتے دیکھا ہے۔ دیکھیں دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب عمر کی 70 کی بات 72 کی کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگلا سوال۔